تو یہ سبق ہے آج کے حکمرانوں کے لیے۔ اصل لازم تو یوں تھا، یعنی جب توہین کی خبر پہنچی تو مسلمانوں کے میزائلوں کا رخ فرانس کی طرف ہو جاتا، فضائی حملہ کرتے، یعنی اس طریقے کے بعد کہ یا تو صرف جو گستاخ ہیں وہ ہمارے سپرد کرو، اور اگر تم وہ سپرد نہیں کرتے، ان کو پناہ دیتے ہو، تو پھر پورے ملک کے خلاف ایکشن لیا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو آج اگر سستی اور کوتاہی اور کمزوری کی بنیاد پر اگر یہ نہیں ہو سکا تو پھر ان کی سفیر کو گود میں بٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ خاکے بنا کر توہین آمیز جنہوں نے وہاں دیواروں پر لگائے ہوئے ہیں، گاڑیوں پر لگائے ہوئے ہیں، اور اعلانیہ سرکاری طور پر اس کو وہ فریڈم آف سپیچ کہہ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے توہین ہوئی، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ان کی یہ اصطلاح کیا ہے۔ تو ویسٹ اس کو فریڈم آف سپیچ کہہ رہا ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ توہین رسالت ہے۔ ہم حکم توہین رسالت کا جو 100% حکم بنتا ہے وہ لگائیں گے، اور مسلم امہ کی حکمرانوں پر یہ لازم ہے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ نسب الرایا کے اندر ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدس زمانہ تھا، توہین رسالت کا ایک مسئلہ بن گیا۔ 452 صفحے پر اس نسب الرایا میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے میں بھیجا ہوا تھا، عمان کے علاقے میں، کہ وہاں تعلیم بھی دیں، اور پھر جو اسلامی احکام ہیں کہ زکوٰۃ، عشر وغیرہ، یہ بھی انہیں حکم دیں اور ان سے وصول کریں زکوٰۃ۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، فلما توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعوا الصدقۃ، تو وہ لوگ جو تھے عمان والے، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، وارتدوا، اور مرتد ہو گئے۔ فدعاہم حذیفۃ الی التوبۃ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو توبہ کی طرف دعوت دی۔ ابو، انہوں نے توبہ سے انکار کیا، اور ساتھ یہ ان کی بدبختی تھی کہ انہوں نے توہین رسالت کی۔ یہاں لفظ ہیں وَأَسْمَعُوهُ شَتْمَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، زکوٰۃ کا انکار بھی کیا اور ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ نازیبا لفظ بولے۔ فَقَالَ لَهُمْ حُذَیفَةُ رضی اللہ تعالی عنہ اسمعونی فی ابی و امی ولا تسمعونی فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے ابا جی کو گالی دے لو، میری امی کو گالی دے لو، میرے نبی کو گالی مت دینا۔ فَأَبَوْا إِلَّا ذَلِكَ، وہ باز نہ آئے۔ فَكَتَبَ حُذَیفَةُ إِلَىٰ أَبِي بَکْرٍ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ یہاں یہ معاملہ ہے کہ یہاں کے لوگوں نے توہین رسالت کی ہے۔ اب اس وقت کے حالات، اس وقت کی معیشت اور اس وقت اسلام کی عمر، آج تو 14 صدیوں سے زائد وقت گزر چکا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ پیغام پہنچا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ انہیں کوئی ایجوکیٹ کرو، انہیں کوئی آیات سنا کے انہیں کوئی سمجھاؤ کہ یہ کتنا بڑا جرم وہ کر رہے ہیں اور ایسا وہ نہ کریں۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر پہنچی فاغتاظ غیظا شدیدا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حد درجہ غصہ آیا۔ وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ إِكْرَمَةَ ابْنَ أَبِي جَہل فی نحو 2000 من المسلمین، ابو جہل کا بیٹا جو مسلمان ہو چکا تھا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو 2000 سپاہی دے کر بھیج دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ناموس رسالت پہ پہرا دینے کے لیے، یعنی فوری رد عمل۔ یعنی اس وقت کتنی تقسیم تھی فوج شام کے محاذ پر،
خود مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں مرتدین، منکرین زکوٰۃ اور مدعیان نبوت کے خلاف جنگیں، لیکن اس مسئلہ کے لیے فوراً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2000 کا لشکر جو ہے وہ بھیجا۔ حضرت حذیفہ پہلے ہی وہاں تھے، یہ لشکر پہنچا تو جاتے ہی حملہ کر دیا ان پر۔ فقاتلوہم، ان کے خلاف جہاد کیا، حتی ہزمہم، یہاں تک کہ انہیں شکست دی۔ وَدَخَلُوا مَدِينَةَ دُبَّا، یعنی جس کو اب دبئی کہتے ہیں، کہ وہ شکست کھا کے سارے وہ منکرین جو انہوں نے اپنا قلعہ نما شہر بنایا ہوا تھا، شہر سے باہر لڑائی ہوئی، جب وہ شکست ہوئی تو اپنے اس قلعہ نما شہر میں وہ داخل ہو گئے اور اندر سے انہوں نے گیٹ بند کر لیے۔ ان کا یہی تھا کہ یہ دور سے آئے ہوئے لوگ ہیں، بھوکے پیاسے کچھ وقت بیٹھیں گے اور پھر چلے جائیں گے اور ہماری جان چھوٹ جائے گی، چلو جتنے باہر مرے ہیں ہمارے لوگ وہ تو مر گئے، باقی ہم تو بچ جائیں گے۔ تو یہاں الفاظ ہیں حاصرہم المسلمون، مسلمانوں نے اس قلعے کا محاصرہ کیا، 1-2 دن نہیں بیٹھے، نحو شہرن، پورا مہینہ بیٹھے رہے۔ اب جس وقت پورا مہینہ گزرا تو بالآخر وہ تنگ آ گئے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جتنا مسلمان اپنے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں اتنا اور کوئی قوم اپنے مشن سے نہیں کر سکتی۔ تو بالآخر تنگ آ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ صلح کر لو، اندر سے انہوں نے صلح کا پیغام باہر بھیجا۔ تو فشرط علیہم حذیفۃ ان یخرجوا من المدینۃ عزلا من غیر صلاح، تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا شرط یہ ہے کہ آپ کو ہم باہر آنے کی اجازت دیتے ہیں، سارے آؤ باہر، مگر غیر مسلح آؤ، کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہ ہو، باہر ہم تم سے مذاکرات کرتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، لیکن سارے کے سارے باہر نکلو اور غیر مسلح نکلو۔ ففعلوا، وہ تنگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم غیر مسلح باہر آتے ہیں۔ جس وقت وہ باہر نکلے دخل المسلمون حصنہم، تو مسلمان اندر داخل ہو گئے قلعے کے اندر۔ فقاتل اکرمۃ من اشرافہم 100 رجل، تو ان کے سردار جو تھے 100 سردار، ان کے بڑوں میں سے 100 سردار جو ہے وہ حضرت اکرمہ نے قتل کیا، ان کو سبق سکھانے کے لیے کہ کیسے تم نے ہمارے آقا علیہ السلام کو گالی دی۔ 100 سرداروں کو قتل کیا، اور جو ان کے بچے تھے ان کو، عورتوں کو قیدی بنایا، 700 افراد قیدی بنائے اور ان کو قید کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مدینہ منورہ بھیجا۔ یعنی جو پہلے لڑائی میں مارے گئے قلعے میں داخل ہونے سے پہلے، وہ ایک علیحدہ بہت بڑی تعداد تھی، پھر قلعے کے دروازے کے کھولنے کے بعد جب باہر آئے تو ان کو قتل کیا، اندر جا کر قیدی بنایا عورتوں کو اور بچوں کو۔ اور یہ معاملہ کیا تھا؟ وہی آج جس کے لیے اس وقت کے مسلم حکمران ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اس وقت کی اسلامی سلطنت کے تاجدار تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسائل میں گھرے ہوئے تھے، نہ اتنی بڑی فوج تھی، نہ اتنا پیسہ تھا، نہ انتظامات تھے، مگر انہوں نے سمجھا کہ تحفظ ناموس رسالت کا کام سب سے پہلے کرنا ہے، کہ جنہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی ہے ان کے مقابلے میں جانا ہے، کہ فرانس پر حملہ کیا جاتا، جو گستاخ تھے وہ مارے جاتے، جو مقابلے میں آتے وہ بھی مارے جاتے، اور وہاں کے باقی جو امور تھے اس کے لحاظ سے یعنی جو جرم میں شریک تھے ان کو قیدی بنایا جاتا، عورتوں کو اور بچوں کو۔ یعنی یہ کام نہ کرنے کے والے جو ہیں وہ آگے پھر ان سے محبتوں کے پروگرام بنائے ہوئے ہیں اور سفیر کے لحاظ سے ہمیں سبق پڑھانا چاہتے ہیں۔